اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ آج کل آپ لوگ جب فلسطین کے مسلمانوں کو اور مجاہدین کو دیکھتے ہو کہ وہ یہودیوں پر جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے ہیں تو وہ کثرت سے دو آیتیں تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور دوسری وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ دونوں آیتیں مجاہدین کا خاص ہتھیار ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں ہتھیار میدان جنگ میں خود اپنی سنت مبارک سے استعمال فرما کر مسلمانوں کو تحفے میں دیے ہیں۔ پوری دنیا میں 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں مجاہدین نے جب بھی دشمنوں پر بڑھ بڑھ کر حملے کیے ہیں، جب بھی مجاہدین نے خطرناک ترین جنگی مہم کی ہے، یہ دو دعائیں مسلمانوں کے لیے طاقتور ترین ہتھیار کے طور پر ان کے ساتھ رہی ہیں، ان کی محافظ رہی ہیں، ان کی حفاظت کرنے والی رہی ہیں۔ آنے والا دور جہاد اور مجاہدین کا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ان دو آیتوں کی حکمت، ان کا نور، ان کا فیض اپنے سینے میں لے کر رکھے، سمجھے کہ سیدی رسول اللہ نے یہ دو تحفے کیوں اس امت کو دیے ہیں اور آپ نے خود کس طرح ان تحفوں کو استعمال فرمایا۔ یہ جو پہلی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، ان کے اوپر غفلت ڈھانپ دی، ان کے اوپر چادر اڑا دی، اور ان کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا، اب وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ سورہ یاسین کے اولین آیات ہیں یہ۔ اور جب سیدی رسول اللہ مکہ سے ہجرت فرمانا چاہتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جب آخری رات مشرکین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سیدی رسول اللہ جب فجر کی نماز کے لیے باہر تشریف لائیں گے تو تمام قبیلے کے افراد جو گھر کے گرد گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے وہ سیدی کو ایک ساتھ حملہ کر کے شہید کریں گے تاکہ کسی قبیلے پر الزام نہ آ سکے۔ انہوں نے گھر کو گھیر لیا تھا، ساری رات وہ انتظار کر رہے تھے، ظاہری طور پر بچ کے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ ایسے میں سیدی رسول اللہ نے سیدنا علی کو طلب فرمایا اور سیدنا علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر کے اوپر لیٹ جاؤ، اور پھر فجر سے کچھ پہلے جس وقت آپ عام طور پر نکلتے تھے گھر سے، آپ سیدی رسول اللہ گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے سورہ یاسین کی یہی آیتیں تلاوت فرمانا شروع کر دی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے ان کے آگے، اللہ نے دشمنوں کے آگے بھی دیوار بنا دی، دشمنوں کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، ان کو ایک غفلت کی چادر سے ڈھانپ دیا اور ان کو اندھا کر دیا اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور سیدی رسول اللہ ان کفار کے بیچ میں سے چلتے ہوئے گزر گئے اور کفار کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ نے، ان کی آگے اور پیچھے دیواریں بن گئیں۔ وہ بیٹھے رہے وہاں پہ اور سارے کے سارے تلواریں نکال کر بیٹھے تھے اور ان کو سیدی رسول اللہ نظر ہی نہیں آئے، اور آپ سیدی رسول اللہ ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے گئے اور سیدھا سیدی ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ کہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ اپنے ہجرت کے سفر کا آغاز فرمایا۔ اس کے بعد پوری مسلمان دنیا میں ہمیشہ مسلمان صحابہ کرام سے لے کر آج تک 1400 سال مسلمانوں نے جب بھی مسلمان کسی ایسی مشکل میں آئے ہیں کہ جب چاروں طرف سے دشمن نے ان کو گھیر لیا ہو، جب نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو،
جب دشمن یہ تہیہ کر چکا ہو کہ آج مسلمانوں کو ختم کر کے ہی چھوڑے گا، تو اس وقت مسلمانوں کو سیدی رسول اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے کہ جب تم ان آیتوں کی تلاوت فرماؤ گے تو اللہ تمہارے لیے کفار کی صفوں کے بیچ میں سے راستے نکالے گا۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ خاص طور پر جب مجاہدین، فلسطین کے مجاہدین اپنا کور بریک کر کے اپنی عمارتوں سے نکل کر بھاگتے ہیں دشمن کے ٹینک کی جانب اور اس پر بارودی سرنگ لگاتے ہیں، اس وقت یہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یعنی دشمن کی چاروں طرف فوجیں موجود ہیں، اس کے سنائپر موجود ہیں، اس کے ٹینک موجود ہیں، چاروں طرف اس کے فوجی بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کے درمیان میں سے ایک مجاہد دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور دشمن کے ٹینک پر بارودی سرنگ لگاتا ہے اور واپس حفاظت سے اپنے مورچے میں آ جاتا ہے، اور دشمن کو کچھ نظر نہیں آتا کہ ہوا کیا اس کے ساتھ۔ جبھی تو وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم بھوتوں سے لڑ رہے ہیں، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہی وہ فوجیں جن سے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ فوجیں ہمیں تو نظر آ رہی ہیں، وہ فوجی تو دیکھ رہا ہے کہ میں دشمن کی صفوں کے درمیان سے دوڑتا ہوا جا رہا ہوں، یہ دشمن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ یہ راز ہے جو آپ کو دیا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ زندگی میں کہیں پر بھی ہو جہاں پہ تم دشمنوں کے گھیرے میں آ جاؤ، جہاں تمہیں خطرہ ہو کہ لوگ تمہاری جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو نقصان پہنچائیں گے، اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ کہ جس طرح اللہ نے سیدی رسول اللہ کی اور صحابہ اکرام کی اور مسلمانوں کی اور مجاہدین کی مدد فرمائی ہے، انشاءاللہ تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔ اللہ پر بھروسہ اور حوصلہ رکھو، اور یہ آیتیں تلاوت کرتے ہوئے دشمنوں کے بیچ میں سے گزر جاؤ، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اور وہ دوسری آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اس کا تو اور بھی بڑا گہرا راز ہے۔ یہ جنگ بدر کی آیتیں ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غزوہ بدر سے پہلے رات کو آپ اللہ کے حضور دعا فرما رہے تھے کہ میرے مالک اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو اس کے بعد قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حالات اتنے نازک ہو چکے تھے، 313 مسلمان اور آگے 1000۔ سیدی رسول اللہ 13-14 سال کی محنت کا پھل یہ تھا، جو کمائی تھی 13-14 سال کی، وہ یہ 313 تھے، اور اپنے تمام ہیرے لے کر سیدی رسول اللہ، تمام جگر گوشے لے کے سیدی رسول اللہ میدان جنگ میں تشریف لے آئے۔ سوچیں کہ اگر اس وقت مسلمانوں کو وہاں شکست ہو جاتی، سیدی رسول اللہ شہید ہوتے، یا صحابہ کرام سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی شہید ہو جاتے، آگے امت کا کیا ہونا تھا؟ بعض جنگیں ہوتی ہیں جو ظاہراً دیکھنے میں تو چھوٹی سی لڑائی ہے، لیکن اس کا نتیجہ آنے والی صدیوں اور قیامت تک اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ ایسی ہی جنگ تھی غزوہ بدر۔ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ، پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ تلوار نکالیں۔ بری طرح سے مسلمان گھیرے میں تھے، مسلمان کمزور تھے، مدینہ کی ریاست کا اکنامک بائیکاٹ تھا، مسلمانوں کے لیے مشکلات، پریشانیاں تھیں، غربت تھی۔ اس کے باوجود جب ضرورت تھی جہاد کی تو جہاد کرنا ہے۔ اب میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دشمن سامنے ہے، صورتحال انتہائی گھمبیر ہے۔ اس وقت سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا ربی، اگر یہ جماعت چھوٹی سی آج کٹ گئی پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اور اس کے بعد سیدی رسول اللہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ریت اٹھائی ایک مٹھی، اور اٹھا کے کفار کی جانب وہ ریت پھینکی، کفار کی جانب وہ ریت پھینکی۔ ایک مٹھی ریت اٹھائی آپ نے، کفار کی جانب پھینک دی، اس سے کیا نقصان ہونا ہے کفار کا؟ ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی، اور پھر جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس عمل کے بارے میں جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا، ایک مٹھی ریت اٹھا کر آپ نے جو کفار کی جانب پھینکی، بعد میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی اور سیدی رسول اللہ سے فرمایا وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو ریت آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہاں پہ بڑا گہرا نقطہ ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے ملائکہ کے ذریعے آپ کی مدد کی، وہ تو بدر میں کی اس نے، وہ تو فرمایا، قرآن میں الگ لکھا ہے اس نے
الگ واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ملائکہ کی فوجیں نازل فرمائیں جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، جنہوں نے کفار کے سر اتارے، جنہوں نے کفار کے لشکر سے مقابلہ کیا. وہ پورا واقعہ بدر میں لکھا ہوا ہے، سورہ بدر کے واقعے میں جو قرآن پاک میں درج ہے، سب لکھا ہوا ہے یہ. لیکن یہ جو خاص واقعہ ہے وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ کا ذکر نہیں فرما رہے ہیں. وہاں اللہ نے خود ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ ملائکہ نے نہیں پھینکا تھا، وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا. وہ دشمنوں کی جانب جو فائر کیا، دشمنوں کی جانب جو پتھراؤ کیا، دشمنوں کی جانب جو آپ نے تیر چلایا، دشمنوں کی جانب جو آپ نے کنکر چلائے، وہ اللہ خود پھینک رہا تھا، اللہ خود مار رہا تھا ان کو. اللہ نے ذمہ داری خود لے لی. اللہ نے فرمایا دنیا والوں کو، دیکھنے والوں کو لگے گا کہ یہ سیدی رسول اللہ آپ نے پھینکا، حقیقت میں یہ رب تھا آپ کا جو پھینک رہا تھا آپ کے وجود کو استعمال کر کے. وہ مشہور حدیث شریف یاد کیجئے گا جب سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ایک موقع پر فرماتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بات کرتا ہے، اللہ اس کا قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. ایک اور موقع پر جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیل گئی اور تمام مسلمان مکے کے باہر تھے اور سیدی رسول اللہ نے بیعت رضوان لی کہ ہم جنگ کیے بغیر نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کا انتقام نہ لے لے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، جو بیعت لی گئی سیدی رسول اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر، اللہ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، ید اللہ فوق ایدیہم، جس پر بابا اقبال نے وہ شعر کہا تھا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. یہ اس پر جب بابا اقبال نے وہ نظم کہی تھی، نکلی تو لب اقبال سے ہے پر جانے کس کی ہے یہ صدا. استعمال کسی کی زبان ہوتی ہے، استعمال کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر ہوتا پیچھے رب خود ہے. اللہ ہاتھ بن جاتا ہے جس ہاتھ سے انسان پھینکتا ہے، اللہ قدم بن جاتا ہے جس قدموں سے انسان دشمن کی جانب پیش قدمی کرتا ہے، اللہ وہ زبان بن جاتا ہے جس زبان سے وہ انسان جو اذان دیتا ہے اس سے لرزتا ہے شبستان وجود. یہ اللہ ملائکہ کے ذریعے نہیں کرواتا، وہ خود ہوتا ہے. یہ معرفت کا بہت گہرا راز ہے، یہ حقیقت کے بہت بڑا ادراک ہے. یہ قرآن کی حقیقت اور معرفت کی بڑی گہری حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، وہ ملائکہ کو بھی استعمال کرتا ہے، لیکن جب وہ زیادہ جوش میں آتا ہے تو وہ اپنے بندے کو خود استعمال کرتا ہے. اس بندے کی زبان سے نکلا ہوا جو بھی کلام ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ تیر چلاتا ہے وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما ہوتا ہے. اس کا مارنا اللہ کا مارنا ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ کی دعا ہوتی ہے، اس کی بد دعا اللہ کی بد دعا ہوتی ہے. اس کا وجود قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتا ہے. اس کا ہر لہجہ، گفتار اور کردار اللہ کی برہان ہوتا ہے. تم میدان جنگ میں جو مجاہدین کو اب دیکھتے ہو کہ جب وہ راکٹ پروپیلڈ گرنیڈ چلاتے ہیں یہودی ٹینکوں کی جانب، اس وقت ان کی دعا ہوتی ہے وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما. یہ ایک مجاہد کی طرف سے اللہ کے آگے مکمل سرنڈر ہے، میرے مالک میرے وجود کو استعمال کر لے، آ کے میں نے اپنے آپ کو زیر آتش رکھ دیا تیرے واسطے. اب مجھ میں استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ میں دشمن کو تباہ کر سکوں، آ اور میرے وجود کو استعمال کر، میرے مارنے کو اپنا مارنا بنا دے، میری ضرب کو اپنی ضرب بنا دے، میرے راکٹ کو اپنا راکٹ بنا دے، میرے پتھراؤ کو اپنا پتھراؤ بنا دے. یہ ہے اس دعا کا جلال، یہ ہے اس آیت کا جمال، یہ ہے اس کی تاثیر. وہ انسان سمجھتا ہے میں نے فائر کیا، انسان سمجھتا ہے میں نے توڑ دیا دشمن کا جہاز. یہاں پہ بھی اللہ کا مومن بندہ اس راز سے واقف ہوتا ہے کہ جب تک اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ خود آ کر اپنے ذوالجلال کے ذریعے، اپنے ذوالانتقام کے ذریعے، اللہ کی طاقتیں اس کے وجود کے ذریعے کر کام نہ کریں تو مرد مومن
ایک مسلمان مجاہد کبھی بھی اتنے طاقتور دشمن پر غالب نہیں آ سکتا جب تک اللہ ملائکہ نہ بھیجے، جب تک اللہ اس کے وجود کو استعمال نہ کرے دشمن کی طاقتوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، غور کرو، یہاں اللہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ملائکہ بھیجے، وہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس، فرمایا انی معکما اسمع وارا، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ مگر یہ آیت اس سے بھی اوپر کے درجے کی ہے، یہاں پر اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے میں ساتھ ہوں، یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وہ میں ہوں۔ زمین آسمان کا فرق ہے حقیقت میں اور معرفت میں۔ یہ ہے سیدی رسول اللہ کے ان تحفوں کا راز، جو قرآن کی یہ آیتیں جو مسلمان مجاہدین جہاد میں استعمال کرتے ہیں، ان کو یاد کر لو، ان کو حفظ کر لو، ان کی حقیقت اور معرفت کو سمجھو۔ آپ کو بتایا تھا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ وما رمیت اذا رمیت اس سے بھی اوپر کی دعا ہے، یہاں اللہ ساتھ نہیں ہے، اللہ آپ کے وجود کو استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کے وجود کے اندر اپنی جلالی طاقتیں، قدوسی طاقتیں دی ہیں، وہ خود آپ کے وجود کے ذریعے کام کر کے دشمنوں کو ہلاک کروا رہا ہے۔ آپ کا کام صرف اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا ہے۔ جب آپ نے میدان جنگ میں تمام دنیا کے خطرات لیتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیا سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے، آخری کام یہ رہ جاتا ہے کہ اپنے رب کو درخواست کرو میرے مالک۔ اسی لیے فرمایا رب نے کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، چیخنے چلانے اور شور مچانے کے بجائے اللہ کا مومن بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہودیوں کی ویڈیوز تم دیکھتے ہو، وہ صرف سوروں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں، اور مجاہدین کی ویڈیوز تم دیکھ رہے ہوتے اور وہ صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، وما رمیت اذا رمیت کہہ رہے ہوتے ہیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاد کے لیے جتنی تربیت کی تمہیں ضرورت ہے جسمانی طور پر ہتھیاروں کے حوالے سے، اس سے زیادہ بڑی تربیت روحانی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بڑی تربیت انسان کی ایمان کی اور اس کی تقوی کی اور توکل کی اور اللہ پر بھروسے کی ہوتی ہے۔ ورنہ تم دیکھ چکے ہو کہ جس قسم کے طوفان جنگوں میں برپا ہوتے ہیں، اگر تمہارا تعلق سیدی رسول اللہ سے مضبوط نہیں ہے، تمہارا تعلق اپنے رب سے مضبوط نہیں ہے، تم سرفروشی اور جانثاری کے ساتھ اپنے رب کی خاطر سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ نہیں ہو، تو تم ایک دن برداشت نہیں کر سکو گے اس طوفان کو جو میدان جنگ میں برپا ہوتا ہے۔ آپ میں سے اکثریت نے کبھی زندگی میں جنگ نہیں دیکھی ہے، آپ میں سے اکثریت نے کبھی زندگی میں گولہ باری بمباری نہیں دیکھی ہے، آپ نے کسی ٹینک کا گولہ اور ہوائی جہاز کے طیارے کی جانب سے گرائے ہوئے بم نہیں دیکھے ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ جو آنے والا ہے وہ کتنی سخت آزمائش ہے۔ صرف ویڈیوز دیکھ دیکھ کے آپ کو تو لوگ ہم سے کہتے ہیں ہم سے فلسطین کی ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی، میں کہتا ہوں ذرا سوچو، تم سے تو دیکھی نہیں جا رہی، وہ تو روز گزار رہے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تم سے تو دیکھی نہیں جا رہی، تم سے تو صرف ٹی وی پہ کسی کی موت دیکھ کر تمہارا دل بیٹھ جاتا ہے اور تم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور تمہاری ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ کل جب تمہیں اس آزمائش سے گزرنا پڑے گا تو کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی تیار کریں۔ آنے والا وقت پھر بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ جنگوں کا وقت ہے، سکون کا نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا میں نیوٹرل ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جس فوج کا کام ہے وہ لڑے جا کے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ کرے سانو کی، میں تو ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہ آزمائش اب پوری امت کی ہے، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ گے تو اپنے حصے کی آزمائش کاٹو گے۔ اپنے آپ کو جب تک تمہارا تعلق سیدی رسول اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، تم نفسیاتی مریض ہو جاؤ گے، نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا تمہیں۔
تم برداشت نہیں کر سکو گے اپنے شہد، اپنے پیاروں کی شہادتوں کو، اپنے گھروں کی تباہی کو، اپنی نوکریوں اور اپنے کاروبار اور اپنے پھلوں کی نقصانات کو، اگر تمہارے اندر وہ صبر نہیں ہے، کیونکہ تم زلزلے کی طرح ہلائے جاؤ گے جیسے صحابہ ہلائے گئے تھے۔ اگر تمہیں سیدی رسول اللہ سے تعلق نہیں ہے، تمہارا مقصد حیات واضح نہیں ہے، تمہارے سامنے عظیم مشن نہیں ہے کہ جس مشن کی خاطر تم ہر نقصان اٹھانے پر تیار ہو، تو پھر تم ٹوٹ جاؤ گے۔ پھر کہا تم نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، تم نفسیاتی مریض بن جاؤ گے، تم نشہ کرنے لگو گے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی فلسطینی مجاہد کو نشہ کرتے یا خودکشی کرتے؟ ہزاروں کی تعداد میں یہودی خودکشی کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، ان کو ڈرونے خواب آ رہے ہیں، ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ یہ سب کچھ اللہ اب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں دکھا رہا ہے، ایک رول ماڈل بنا کے دے دیا اس نے فلسطین کے مسلمانوں کا، کہ جو آج کے دور میں بندہ مومن کا اور بندہ مجاہد کا معیار ہو سکتا ہے اب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مالک ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجاہد کہتے کس کو ہیں، غیرت مند اور دلیر قوم بولتے کس کو ہیں۔ اللہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں دکھا دیا ہے۔ آج 95 دن ہونے کو آ رہے ہیں اس قتل عام کو، 95 دن ہو چکے ہیں اس مزاحمت کو، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنے دن اور چلے گی، لیکن فلسطینی فستو پہ رب کعبہ والی بات ہے، کامیاب ہو گئے رب کعبہ کی قسم۔ بد نصیب ہو گئی یہ امت جو تماشا دیکھتی رہی، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو آنے والے وقت کے لیے تیاری نہ کریں۔ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اگر قرآن سے اور سیدی رسول اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط نہیں ہوا تو تم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔